ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ ایک وضاحت۔ متعدد قارئین نے مجھ سے پوچھا ہے، کیا نیرون یعنی حیدرآباد کا حاکم سندر شمنی حقیقی کردار ہے یا افسانوی؟ کیا مکران میں واقعی 500 عرب جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے؟ اور کیا سردار محمد الافی کا نام تاریخ میں موجود ہے یا یہ آپ کی تخلیق ہے؟ سب سے بڑی مجنیق کے نشانے باز جونا سلمی کا حقیقت سے کہاں تک تعلق ہے؟ چند قارئین نے راجہ داہر کی بہن مائی رانی کو بھی افسانوی کردار سمجھا ہے، اور یہ بھی کہ میں نے راجہ داہر کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنی اس سگی بہن کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ میں جو داستان سنا رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی اور ذیب داستان کتنی ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ تاریخ اسلام کے دو عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے ساتھ تاریخ نویسیوں نے بڑی بے دردی سے بے انصافی کی ہے۔ یہ اس تعصب کا نتیجہ ہے جو آج تک ان دونوں سپہ سالاروں کے خلاف ہندوستان میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم تو اپنے ہی خلیفہ کے تعصب اور ذاتی عداوت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ ستارہ تو ماہ کامل بن گیا تھا، مگر ٹوٹ کر آسمان کی لامحدود وسعت میں گم ہو گیا۔ اس وقت کے خلیفہ نے اسے گمنام کر دیا تھا، لیکن محمد بن قاسم جیسے تاریخ ساز انسان مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ تو ہے، لیکن اس کے جہاد کی داستان کی کچھ کڑیاں نہیں ملتی۔ بعض اوقات پر تاریخ نویسیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ خود غور و خوض سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور مفروضہ کیا ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ محمد بن قاسم پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ بڑی محنت سے ریسرچ کر کے واقعات صحیح صورت میں سامنے آتے ہیں۔ چونکہ ریسرچ محنت طلب کام ہے، اس لیے اکثر لکھنے والوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر کسی نے کوئی ایک دو کتابیں کھول کر انہیں اپنے الفاظ میں لکھ دیا۔ اس طرح بعض نہایت اہم کردار اور واقعات تاریخ کی تاریکی میں چلے گئے۔ ان کا ذکر کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا ہے، لیکن بڑی محنت اور گہری تحقیق سے ملتا ہے۔ میں نے محنت بھی کی ہے اور تحقیق بھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ سب سے زیادہ دھاندلی اور بے انصافی تاریخی ناول لکھنے والے ایک ناول نگار کی ہے، جس نے ریسرچ کی زحمت گوارہ کیے بغیر فلمی انداز کا ناول لکھا۔ اس نے باقی کرداروں کے نام بھی وہی لکھے ہیں جو تاریخوں میں آئے ہیں، لیکن واقعات کے صحیح یا غلط ہونے کا خیال کیے بغیر صرف یہ خیال رہا کہ فلمی طرز تحریر برقرار رہے۔ اس ناول نگار نے اس نام نہاد تاریخی کہانی میں اپنے جو کردار شامل کیے ہیں انہیں ایسے نام دیے ہیں جو اس وقت سندھ میں ہوا ہی نہیں کرتے تھے، مثلاً اودھے سنگھ، بھیم سنگھ وغیرہ۔ اس نے نیرون کی فتح کا واقعہ بالکل غلط لکھا ہے۔ اسے سندر شمنی اور سردار محمد الافی وغیرہ کی اس دور کی وجودگی کا علم ہی نہیں تھا۔ اسے کئی اور اہم کرداروں اور واقعات کا علم نہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ناول اتنا دلچسپ اور جذباتی بنے کہ اسے شہرت اور دولت عطا کر دے۔ اس مقصد میں وہ توقع سے بڑھ کر کامیاب رہا تھا، مگر محمد بن قاسم فلمی ہیرو بن گیا۔ حادثہ یہ ہوا کہ پڑھنے والوں نے اسی کو محمد بن قاسم کی مستند تاریخ سمجھ لیا۔ اسلام کے اس کم عمر مجاہد اور سپہ سالار کے متعلق پہلے ہی بہت کم لکھا گیا ہے، اور جو لکھا گیا
یعنی عام قارئین کے سامنے آیا وہ فلمی ناول ہیں۔ اس ناول نگار کی کامیابی دیکھتے ہوئے 2-3 اور اہل قلم اس منڈی پر آ گئے اور سب نے مل جل کر اپنی تاریخ کے چہرے پر اپنا اپنا بہروپ چڑھا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ میں نے بڑی محنت سے ملکی اور غیر ملکی، مسلم اور غیر مسلم تاریخ کی تحریروں اور حوالوں سے ریسرچ کر کے جو کردار اور واقعات پیش کیے ہیں ان میں سے بعض کو قارئین افسانوی سمجھ رہے ہیں۔ میں اہم واقعات خصوصاً جنگی واقعات جو پیش کر رہا ہوں ان کے تمام کردار حقیقی ہیں۔ دیبل کے قلعے کی دیوار پر چڑھنے والے پہلے 4 مجاہدین کے نام جو میں نے لکھے ہیں وہ بھی حقیقی ہیں۔ منجنیق عروس کا نشانہ باز جاؤنا سلمی بھی تاریخی طور پر حقیقی نام ہے۔ ہمارے مشہور تاریخی ناول نگار نے لکھا ہے کہ عروس محمد بن قاسم نے خود چلائی تھی اور ایک ہی پتھر پھینک کر مندر کا کلس اڑا دیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ 500 عرب جو مکران میں پناہ لیے ہوئے تھے ان کا محمد بن قاسم کی فتوحات میں خفیہ ہاتھ تھا۔ تاریخ اسلام کے نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کی داستان جہاد پیش کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم صبح کا وہ ستارہ تھا جو کچھ دیر کے لیے اتنا چمکا تھا کہ ساری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے چڑھتے سورج کی نظر ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ کمسن مجاہد جس نے ہندوستان کو نور اسلام سے منور کیا تھا اس چڑھتے سورج کی بھینٹ چڑھ گیا تھا جو اپنے مخالفین کو اور انہیں بھی جو ان کی آمیریت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں قتل کروا کے اور اپنے حامیوں کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنی پوجا کرایا کرتے ہیں۔ یہیں سے اسلامی سلطنت میں چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا شروع ہوئی اور اتنی وسیع و عریض سلطنت اسلامیہ زوال پذیر ہوئی۔ محمد بن قاسم کے جہاد کا علاقہ ہندوستان تھا۔ اس نے اس ملک کا خاصا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا اور اس علاقے کے لوگوں نے بغیر کسی ترغیب، لالچ یا تشدد کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت رہی۔ مغلیہ دور حکومت کے بعد پھر ہندو ابھرے اور انگریزوں کے حواری بن گئے۔ ہندوؤں نے تعلیم کی طرف توجہ دی اور اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کی تاریخ کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم کی تاریخ کی کئی کڑیاں ملتی ہی نہیں۔ عنایت اللہ التمش 5 فروری 630 عیسوی 15 شوال 18 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور اوتاس کے مقامات پر خونریز ماری کے لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے اللہ کی شمشیر بے نیام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلہ ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال کی عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربے کار اور منجھا ہوا سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور اوتاس کے معرکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے 1-2 دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے۔ جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے زخموں پر پھونکیں ماریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک رہے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا
جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حلے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا، بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جعرانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جعرانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلہ حوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچیاں لیے پاس کھڑے رہے کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ حوازن پر یہ افتاد پڑی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال، اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حوازن کے اس وفد کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پالی اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد، کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تم نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے، وفد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑا لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف کی طرف سے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گڈریوں اور شتربانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں گے۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا۔
پھر اسے مسلمانوں کی خیمگاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا۔ اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ تک نہیں جانے دو گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ ابن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، مالک بن عوف نے کہا۔ اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلے ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام کیوں قبول کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا تھا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 عیسوی کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن سے ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں میں پریشان ہوں، اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا۔ میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے۔ دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کر باہر جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، سوچتی ہوں کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا۔ اللہ کو یاد کرتی ہوں، آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گھپ تاریکی میں نظر آتی ہے۔ امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہو جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے۔ آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں، اس عورت کے خاوند نے کہا۔ مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے؟ لوح تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا، خاوند نے کہا۔ تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی؟ شاید اچھی ہی ہو، بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس چلا گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں،
اسحاق بن موسیٰ نے کہا